ہماری ترقی کے معنی نظر آتی ہے، ہمیں کیپٹلزم سے روک دیتی ہے مثلا. تو یہ بھی ایک پزل ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے لیے کامل ہے؟ تو کافی یعنی برسوں کی محنت کا نچوڑ پیش کروں گا، اور اس کی وجہ سے یہ بات یعنی اگر مجھے بھی کہی جاتی تو میں چمبے میں پڑ جاتا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہارورڈ میں اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے وہ بالکل ہی یعنی 100% غلط ہے. یعنی ناٹ جسٹ اسمال مسٹیکس اس کی ترمیم کی جا سکے، بلکہ پورا ہی اندھیرا ہے جس کو کہیں ظلمات ہے. اس کو اس وقت جو ہے، جو میرا دعویٰ ہے اور جس نتیجے پہ میں وہ پوری چیز پڑھ کے پہنچا ہوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں معاشی استحکام ہو، ہماری اکنامکس میں پروگریس ہو، تو اس کے لیے قرآن پڑھنے سے ہم زیادہ اچھی پالیسی وضع کر سکتے ہیں، اور ہارورڈ سے PhD کرنے سے ہم ملک کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ بات جو ہے یہ لوگوں کو اچنبھے میں ڈال دیتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر ایکچولی اس کا اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. یہ ہارورڈ کے PhD تھے جنہوں نے گلوبل فائنینشیل کرائسس کروائی. ایک ہارورڈ کا PhD ہی تھا جس نے جیفری سیکس رشیا گیا اور اس نے اس کی معیشت کو بالکل ہی تباہ کر دیا. اس کی ایڈوائس پہ گورباچوف نے جس کو کہتے ہیں شاک اسٹریٹجی اختیار کی کہ اس کو ہم لوگ کوئکلی فری مارکیٹ کی طرف لے آئے. ان کے بھی خیال تھا کہ ہم لوگ لے جائیں گے، مگر وہ گریجویزم کی طرف مارے. اس نے کہا نہیں اس کو فوراً لاگو کر دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر ملک کے GDP جو ہے وہ 50% ریڈیوس ہو گیا، پاورٹی عام ہو گئی، کچھ بلینئرز بن گئے. تو یہ ہارورڈ کی ایڈوائس. اس کے علاوہ پاکستان میں ہارورڈ کی ایڈوائس محبوب الحق نے امپلیمنٹ کی 60s میں، اور وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یہ یعنی ظاہر انڈیکسز کو تو امپروو کر دیتی ہے، مگر اس سے کانسنٹریشن آف ویلتھ پیدا ہوتا ہے، 22 فیملیز پیدا ہوتی ہیں اور عوام الناس بھوکی رہتی ہے، ننگی رہتی ہے. تو یہ جو ہارورڈ کی تھیوریز ہیں they are a deception, they are not correct, they are not true. تو ویسٹ نے جو ترقی کی ہے وہ بھی ترقی کا دھوکہ ہے، اصل ترقی نہیں ہے. جو اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ ایک علم ہے ایکسٹرنل ورلڈ کا، باہر مادی دنیا کا، ظاہر کا، اور ایک علم ہے انسان کا، دل کا، باطن کا، روح کا. تو جو ابو جہل تھا اس کا نام اپنے کانٹمپریریز میں آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا نام تھا ابو الحکم، دا فادر آف وزڈم، کیونکہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت عقل مند تھا مگر دین کے معاملے میں نہیں سمجھ پایا، تو ابو جہلی کے نام سے مشہور ہوا. تو اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو راکٹ شپ بنانا آتا ہے، ایٹم بم بنانا آتا ہے، اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو دلوں کے راز بھی آتے ہیں. میرا ٹیچر تھا جوزف اسٹیگلٹس جو نوبل پرائز ونر ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، اکانومسٹ کے ساتھ. تو یعنی وہ اکانومسٹ میں تو بڑے اعلیٰ مقام پہ تھا، مگر یعنی انسانی تعلقات میں اپنی وہ بات نہیں نبھا سکا، یا کم از کم اس کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں کیا ہے. تو اسی طرح سے جہاں تک مادے کا سوال ہے وہاں تک تو انہوں نے کافی ترقی کر لی ہے، مگر جہاں تک انسانیت کا سوال ہے تو اس میں ان کی بہت زیادہ یعنی نہ صرف یہ کہ اندھیر ہے بلکہ اس میں ان کی بہت زوال ہوا ہے. یعنی جو وہی من النور الی الظلمات ہوا، یعنی پہلے ان کو کچھ بصیرت تھی اور آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی گئی. ایک ہارورڈ کی پروفیسر ہے جولی روبن، اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ 1920s 1930s کی
कैटलॉग उठा के देख लें अमेरिका की कॉलेजेस की, उसमें हार्वर्ड की कैटलॉग भी शामिल है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले पैराग्राफ में ये होता है कि हमारा मकसद है इंसान साजी, किरदार साजी। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो लीडर्स बने, जो जिनके पास सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और बहुत सारी यानी सिफात हों इंसान। मगर उसकी पूरी किताब इसी मौजू पे है कि ये आज किसी भी कैटलॉग को उठा दे, कहीं इसका तज़किरा ही नहीं मिलेगा। तो ये कैसे हुआ कि जो नंबर 1 प्रायोरिटी था कॉलेज का, इंसान साजी, जो और वही काम जिसमें हमारा दीन जो है वो सबसे ज़्यादा रहनुमाई करता है बाकी सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे, वो उन्होंने निसाब से ही निकाल दिया। तो ये उसकी पूरी तारीफ है। उस किताब का नाम है द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ मोरालिटी। तो उसने इसी बात की तफसील लिखी है कि ये कैसे हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ ने जिनका मिशन ही यही था किरदार साजी, वो उसको ख़त्म कर दिया और उनको सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। और उसके नतीजे में ये हुआ कि उसने एक किताब लिखी है, डेविड हैल्बरस्टैम ने, जर्नलिस्ट है, द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट। और उस किताब में उसने लिखा है कि जैसे येल के ग्रेजुएट्स हैं, इसमें से रॉबर्ट मैकनमारा है, उन लोग ने जब वियतनाम वॉर को संभाला तो उन्होंने इसको पूरा बिजनेस मॉडल के तौर पे रन किया और उन्होंने बस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी ह्यूमन लाइव्स भी जो है ना वो एक मामूली सा एलिमेंट था। उन्होंने कहा कि एजेंट ऑरेंज स्प्रे कर दो, इससे लाखों मर जाएंगे और बच्चों के अंदर वो म्यूटेशंस पैदा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग वॉर जीत जाएंगे। यानी वो कॉस्ट बेनिफिट लाइन, बॉटम लाइन। और ये आज भी MBA में यही पढ़ाया जाता है कि अगर तुम यानी तुम्हारी बॉटम लाइन अच्छी है तो उसके रास्ते में हराम हलाल जायज़ नाजायज़ कोई चीज़ की परवाह नहीं। हम यानी अगर मजमून लिखें किलिंग चिल्ड्रन फॉर अ प्रॉफिट, तो आज ये आम हो रहा है। यानी अगर किसी से भी कहें, मेरे तवक्का ये है कि अगर हम किसी से भी एक छुरी उठाओ और बेबी को तुम उसको खंजर घोंप दो और तुम्हें हम $1 मिलियन देंगे, मेरा गुमान ये है कि बहुत कम लोग इस बात पर राज़ी होंगे। मगर इससे बहुत कम पैसों पे आज एक मुझे पाकिस्तानी में एक बंदा मिला था जो किसी ज़माने में यहाँ बेबी फूड पाउडर किसी कंपनी का बेचा करता था, मुझे नाम नहीं याद है, मेजर मल्टीनेशनल नेस्ले शायद। तो ये वेल नोन फैक्ट है, उन कंपनीज़ को अच्छी तरह से पता है कि अगर हम ये बेबी मिल्क पाउडर पिलाएंगे तो इससे बच्चे मरेंगे। क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आपको जो बेबी पाउडर, एक तो ये बहुत महंगा है, जो जिस तबके को ये बेचना चाह रहे हैं वो ख़रीद नहीं सकता। चुनांचे मेरी वाइफ पीडियट्रिशियन है, वो मिली है ऐसे लोगों से जिन्होंने बहुत फ़ख्रिया तौर पर मैं तो अपने बच्चे को पाउडर पिलाते हैं। कितना पिलाती हैं? बस वो एक चमची घोल देती हैं पूरी बोतल में और एक दिन उसको गुजारा था। बच्चा जो है वो 6 महीने का डेवलपमेंटल था और 3 साल की उसकी उम्र थी, क्योंकि उसको इतना कम दूध था। जिंदा कैसे था ये, क्योंकि उनको अफोर्ड इतना कर सकते हैं वो। अगर फुल ऊपर से ये है कि वो दूध जो है वो ऐसा होता है कि वो स्टेराइल कंडीशंस में बनाना चाहिए, पानी भी स्टेराइल हो, नहीं तो वो, और फिर मदर के मिल्क में जो इम्यूनिटीज़ हैं वो होती नहीं है उसमें। यानी ऊपर ये कि वो दूध को आपको हर यानी 3 घंटे पे फेंक के नया बने। तो अब जो है वो अगर कोई गरीब आदमी हो, कैसे मैं कैसे फेंक दूँ कि इसमें जो अनसीन जरासीम है वो तो हमें नज़र नहीं आते। तो वो स्टेरलाइज नहीं होता है, पानी भी स्टेराइल नहीं होता है, मेकिंग कंडीशन भी है। तो यानी यू कैन कैलकुलेट कि इससे इतनी अमवात काफ़ी सिग्निफिकेंट, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब ने इसको तौसीक कर रखी। और यानी अगर वहाँ अमेरिका में बना है तो अब तो फिर भी इट मेक्स सेंस, वहाँ कर सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मगर सब कुछ जानते बूझते हुए यानी ये लोग ऐसी ऐसी जालिमाना हरकत करते हैं टू इंश्योर के जाके आप मुफ्त सैंपल दे देते हैं बच्चा के वार्ड्स में, जिससे 2-3 हफ्ते 3 हफ्ते की सप्लाई या 2 हफ्ते की सप्लाई एग्जैक्ट कैलकुलेट किया हुआ है कि जितने में देर में
ماں کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ خریدیں. یعنی ایگزیکٹلی جس طرح سے وہ ہم سنتے ہیں کہ لوگوں کو ہیروئن کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اتنا کہ وہ ایڈکٹ ہو جائیں، بالکل اسی طرح سے ان کا کام ہے. تو یہ یعنی دیز پیپل آر کلنگ چلڈرن فار اے پروفٹ. تو یہ ہے اور یہی ہارورڈ میں سکھلاتے ہیں کہ آپ کو باٹم لائن دیکھیں. تو یہ زہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب جو اکنامکس ہے اس میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد حیات ہے ٹو میکسیمائز دا لائف ٹائم یوٹیلیٹی آف کنزمپشن. بھلا بتاؤ، ایکچولی دس از ناٹ ٹرو آف اینی بڈی. بات یہ ہے کہ امپیریکلی اٹ از رانگ. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے، چاہے جتنا ہی وہ لوگ گئے گزرے ہوں، پھر بھی ہر انسان دل رکھتا ہے. اور اس کو پروو کیا جا چکا ہے. جو بیہیویئرل سائیکالوجسٹ ہیں، جو ایکسپیریمنٹل ہیں، انہوں نے بار بار اس کو آزما کے دیکھا اور بار بار اسی نتیجے پہ پہنچے کہ انسان اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا ہے. امپیریکلی دس از فالس. دوسرا یہ کہ نارمیٹیولی اٹ از فالس ان دا سینس کہ اگر انسان واقعی یعنی فرض کریں کہ ہم آخرت میں ایمان نہیں رکھتے اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے، اس میں مزے لوٹو، مزہ زندگی کا، تو کیا یہ صحیح اسٹریٹجی ہے کہ ہم لوگ صرف کھانے پہ فوکس کریں؟ It turns out that not. کیونکہ انسان کی زندگی میں جو خوشی ہے وہ سوشل ریلیشن شپ سے ہوتی ہے. اگر آپ دوسروں کے لیے کریں گے، اگر آپ کسی کو نہیں چاہیں گے اور آپ صرف اپنی جس طرح سے یعنی جو ہومو اکنامکس کرتا ہے، جو کہ ہمارا اسمپشن ہے، تو آپ کو زندگی میں کوئی خوشی نہیں مل سکتی. آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے نفرت کرنے لگیں گے اگر آپ صرف اپنی یعنی خود غرضی کی انتہا تک پہنچیں گے. اور ایسا ہوتا ہے کیونکہ فلسفہ یہی چل رہا ہے زہریلا کہ یہ اگر تم یعنی وانٹ ٹو انجوائے لائف تو یہی طریقہ ہے کہ اپنی پرواہ کرو اور کسی کی پرواہ نہیں کرو. اور پھر جو لوگ یعنی اینڈ آف لائف تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کو یعنی انہوں نے ایکچولی ہاسپائسز میں جا کے جہاں لوگ موت کے قریب ہوتے ہیں ان سے انٹرویوز لیں گے کہ بھائی تم بتلاؤ کہ تم نے زندگی گزار لی تو اس سے کیا نتیجے پہنچے. تو یونیورسلی ایک کرتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جن چیزوں کے پیچھے دنیا میں پڑا رہا یعنی اپنی زندگی میں کہ پیسہ بناؤ اور کریئر میں ترقی ہو، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا. جن چیزوں کی میں نے پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، یہ سب تو رکاوٹ ہے پیسہ بنانے میں. تو اصل تو وہی چیز ہے جس سے مجھے، اور اگر مجھے چانس ملتی پھر سے تو میں اس میں بہت زیادہ انویسٹ کرتا اور اپنے کیریئر اور پیسے میں بہت کم. اگر اب تو لیٹ ہو گیا. تو بات یہی ہے کہ جس طرح سے مغرب والوں نے یعنی مادے کے علم کے بارے میں ترقی کی ہے، اسی درجے میں ان کا انسائٹ انٹو انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بینگز، ہیومن موٹیویشنز، ہیومن ویلفیئر، اس میں ان کا لاس ہوا ہے. اور اس کے آثارات ہم ان کے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں. ابھی کل پرسوں چند دن پہلے ناروے سے 2 خواتین آئی ہوئی تھیں کچھ رائٹرز اسلامک فائنانس کے سلسلے میں. تو میں نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں جس کا ان کا کوئی جواب نہیں تھا کہ دیکھو مغرب والوں نے آپ کے لیے ایئر کنڈیشنرز بھی بنوا دیے اور ریفریجریٹرز بھی بنوا دیے اور واشنگ مشین بھی بنوا دی، مگر شوہر ساتھ نہیں ہے تو بیوی کو کیا خوشی ہوگی. اور آج یہ ہے کہ more than 50% of the children in America and USA are born to single mothers. More than 50%. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہیں. انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ نہیں وہ سنگل مدرز بھی کوشش. میں نے کہا ہاں بالکل، ماں کا دل میں جو جذبہ ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہے، مگر مجبوریاں ہیں، اس کو کمانا بھی ہے، اس کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. وہ کیا کرے بیچاری. یعنی شی وانٹس ٹو گیو دا چائلڈ دا لو دیٹ مدر شوڈ، مگر موقع کتنا ہے اس کے پاس، تو ہوتا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو اب یعنی the majority of the children in the West are growing up without seeing the affection of the father and without being able یعنی ماں کی چاہے جتنی کوشش ہو ماں کی بھی محبت نہیں ملتی ہو.
اسٹرکچر. تو یہ حالات, تو یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے انسان کو منی میکنگ مشین سمجھا, اور چنانچہ یہ کانسیپٹ کہ ہیومن ریسورس, ہم لوگ اکنامکس میں پڑھاتے ہیں y از اکول ٹو ایف آف کے ایل, یعنی کہ لیبر جو ہے اٹ از این ان پٹ ان ٹو دا پروڈکشن آف ویلتھ. اب دس از ایگزیکٹلی ہر چیز میں مغرب نے جو صحیح بات تھی اس کو الٹا کر دیا ہے, اور الٹی بات کو صحیح کر دیا ہے. تو اصل چیز ہے کہ ویلتھ از دی ان پٹ ان ٹو پروڈکشن آف ہیومن ہیپینس. ٹھیک ہے, ویلتھ از یوزفل, یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ویلتھ کے ذریعے سے ہم انسانوں کو خوشیاں پہنچا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو استعمال کر کے, یعنی ویلتھ از دا گول, اور انسان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ان آرڈر ٹو پروڈیوس ویلتھ. جب یہ انورژن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ, یعنی میں کہہ رہا تھا نا کہ بچوں کو کلنگ پیپل چلڈرن فار اے پروفٹ. تو وہ میڈلین آلبرائٹ ہے, اس نے بھری محفل میں ٹی وی کے اوپر جس میں ملینز آف ویئرس تھے, اس سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے 500,000 چلڈرن ان عراق ہیو ڈائڈ, ڈو یو تھنک اٹس ورتھ اٹ؟ اس نے کہا کہ یس اٹس ورتھ اٹ, آدھے ملین چلڈرن کو میں قتل کر دوں گی کیونکہ ہم لوگ پولیٹیکل انٹرسٹ, ہاں For a safer America. جو بھی ہو اس کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, آئل ایکچولی سیفر تو خیر. تو یہ ہے ظلمت, اسی کہتے ہیں دل کالا ہو گیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے تو اس کی روح مر چکی ہے. اور اس طرح سے یعنی یہ جو زہر ہے جو مغربی تعلیمات سوشل سائنس کے بارے میں ہے, وہ انسان کے دل کو مار دیتی ہے. اور پھر اس کو یعنی اپنے دل کو صاف کرنا جو وہ بہت محنت کا کام ہے. تو جو بنیاد ہے سوشل سائنس کی, اگر ہم لوگ, اچھا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ لوگ بالکل ہی اندھیرے میں ہیں, واقعی اس لیے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سارے اقوام کی لیڈرشپ کریں, جو ہمارا گول ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, مگر اب ہم لوگ ہی نے اپنے پیغام کو ایک طرف رکھ دیا. وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کامل ہدایت کے لیے بھیجا تھا, اور بہت بڑا انعام جتا کے بھیجا تھا کہ دیکھو اس سے کوئی قیمتی چیز ہے نہیں دنیا میں, اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا. آج اگر کسی مسلمان سے کہیں تو شاید وہ اوپنلی تو نہ کہیں, مگر اگر اس سے کہیں کہ بھائی سواپ کر لو, تمہارے پاس ویسٹرن نالج آ جائے, ان کے پاس تمہاری قرآن حدیث چلی جائے, تو وہ لوگ فوراً تیار ہو جائیں. تو ٹھیک ہے, اصل تو وہی چیز ہے, اسی سے ان کو دنیا کی حکومت ملی ہے, اور یہ تو ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ آج مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو ایسا ہی ہوا ہے کہ آج مسلمان یہ نہیں جانتا کہ دین کیا ہے. تو جو یہ آج مسلمان جو ہے وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے. جہل مرکب کہتے ہیں, جہل تو کہتے ہیں کسی چیز کو نہ جاننے کو, جہل مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں حالانکہ وہ اس کو نہیں جانتا. آج عام طور پہ مسلمانوں میں یہ غلط ہے کہ دین تو ہماری جیب میں ہے, اگر اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا تو ہمیں نظر آتا. دین کی موجودگی میں ہمارا تو یہ حال ہے برباد. اس لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دین میں ہمارے مسائل کا, موجودہ مسائل کا حل نہیں موجود. اب اگلی بات یہ ہے کہ کہاں ہے وہ مغرب والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. آمنا صدقنا, ٹھیک ہے, ہم ہمارے راستے پہ چلتے ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی تھی کہ یہ یہودی اور عیسائی جب اگر سانپ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے گھس جاؤ گے, تو آج ہم یہی کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی یعنی سوشل سائنس کی ہم لوگ اب بنیاد ڈال سکتے ہیں کہ ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. جو یہ لوگ پڑھا رہے ہیں اکنامکس میں, پولیٹکس میں, سائیکالوجی میں, سوشیالوجی میں, یہ سب سراسر غلط ہے. اس میں تھوڑی سی اگر کہیں پہ حقیقت کی رمق ہے تو وہ ہے جو انہوں نے ہمارے علماء سے لی ہے. ایسے سوشیال سائنسز کا بانی ابن خلدون ہے. ایک بہت حیرت انگیز بات یہ ہے
اس وقت میرا مضمون نہیں ہے، مگر